بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے درس نظامی کے کورس کی پہلی کلاس ہے۔ آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز درود پاک کی ایک فضیلت سے کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین المجالس بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درس نظامی کورس کا آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج درس نظامی کورس کی پہلی کلاس ہے۔ کچھ بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ نیت تو ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مکمل درس نظامی ہم اپنے اس کورس میں شامل کریں، یعنی اس میں صرف کوئی ایک دو فنون نہیں، بلکہ کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی مروجہ علوم درس نظامی میں ہیں وہ سارے کے سارے ہم اپنے اس کورس میں شامل کریں۔ آئیے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور میرا یہ کورس بالخصوص ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے درس نظامی نہیں کی ہوئی اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں، اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہم بھی درس نظامی کر لیں، ہم بھی عالم کورس کر لیں۔ تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں، ان کلاسوں کو ابھی اسٹارٹ سے آغاز ہی سے لیں اور بڑی توجہ کے ساتھ لیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ان کلاسز کو توجہ کے ساتھ لیا جائے تو درس نظامی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مجھے پوری امید ہے۔ اچھا، درس نظامی کے لفظ پر پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ درس نظامی کا مطلب ہے کیا؟ درس نظامی کا تعارف کیا ہے؟ درس نظامی کو آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں عالم کورس۔ جی ہاں، درس نظامی کہہ لیجئے یا عالم کورس کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ بقیہ درس نظامی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ملا نظام الدین لکھنوی، جن کا انتقال 1161 سن ہجری میں ہوا۔ تو جو مروجہ درس نظامی کا نصاب تعلیم ہے وہ انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ ان کا نام ملا نظام الدین لکھنوی تھا، ان کے نام میں نظام آتا تھا، اور مروجہ درس نظامی کا نصاب جو تعلیم کا نصاب ہے وہ انہی کے تقریباً انداز پر ہے، تو اس لیے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ درس نظامی ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ درس نظامی، یہ عالم کورس کر رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں درس نظامی میں عالم کورس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے پاک پروردگار عز و جل کے احکامات کو میں سیکھوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو میں جانوں تاکہ اس پر عمل کر سکوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو میں جانوں
تاکہ اس پر عمل کر سکوں، تو یہ اچھی نیت بھی شامل کیجیے۔ پھر درس نظامی کرنے کا ایک اہم مقصد عالم بننا ہوتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یعنی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ہدف کیا ہونا چاہیے درس نظامی کرنے کا، وہ سمجھ لیجیے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ درس نظامی اس لیے کریں تاکہ عالم بن جائیں، یہ کورس اس لیے کریں تاکہ عالم بن جائے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کی ڈیفینیشن امام اہل سنت نے یہ بیان کی کہ عقائد سے مکمل طور پر آگاہ ہو اور ضرورت کے مسائل کا حل بغیر کسی کی مدد سے کتاب سے نکال سکے۔ یہ مضمون اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت کا ہے۔ تو یہ تعریف بیان کی، ایک تو عقائد سے مکمل طور پر آگاہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت دوزخ، فرشتے، آسمانی کتابیں اور بہت ساری چیزیں جو عقائد میں آتی ہیں ان سے مکمل طور پر آگاہ ہو، اور اپنی ضرورت کے مسائل کا حل کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے۔ جو درپیش مسائل ہیں، شرعی مسائل، ان کا حل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے۔ تو یہ دو چیزیں اگر کسی کی ذات میں پائی جائیں تو اسے عالم کہا جا سکتا ہے۔ درس نظامی کے تعارف میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ درس نظامی میں کئی علوم و فنون شامل ہیں جو باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ چند ایک فنون کا نام، مضامین کا نام میں نے یہاں پر درج کیا ہے جو درس نظامی میں سکھائے جاتے ہیں۔ تفسیر ہے، اس میں حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، عقائد ہے، علم صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، علم فلسفہ ہے، اور علم سیرت ہے، ادب عربی ہے اور بلاغت۔ اسی طریقے سے بعض اور علوم بھی ہیں جو درس نظامی میں الحمدللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو مضامین اس میں شامل ہیں، ان کے نام پڑھ کر آپ کو درس نظامی کی اہمیت کا مزید بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسا شاندار درس نظامی کا کورس ہے جس میں ایسے کمال کے علوم ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج چونکہ ہم درس نظامی کی پہلی کلاس لے رہے ہیں تو کچھ علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند کلمات میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ مزید بڑھے اور ہم استقامت کے ساتھ اپنا درس نظامی کورس مکمل کریں۔ علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ میں عرض کروں گا۔ پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو اہل علم سے، اہل ذکر سے سوال کرو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل ذکر کا، اہل علم کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہیں؟ یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان آیات کی روشنی میں اور بھی دیگر آیات موجود ہیں جن کی روشنی میں ہمیں علم اور صاحب علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں
ایک حدیث مبارکہ بھی بطور برکت کے آپ کے سامنے عرض کر دوں تو بات سمجھنے میں مزید آسانی رہے گی. درس نظامی کرنے کی فضیلت کہہ لیجیے. درس نظامی میں چونکہ ہم علم ہی سیکھتے، علم دین سیکھتے ہیں بالخصوص، تو علم دین کی فضیلت سمجھنے میں آسانی رہے گی. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، معجم الاوسط کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سے یہ مروی حدیث مبارکہ ہے. حدیث میں ہے کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. جی ہاں، دوبارہ سے پھر حدیث سنیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. اور حدیث میں ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے. تو آپ علم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ علم کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں علم کی فضیلت کو عبادت کی فضیلت سے زیادہ قرار دیا ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ درس نظامی کورس شروع کیجئے، استقامت کے ساتھ یہ کورس کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سی برکتیں نصیب ہوں گی. اور وہ افراد جو آلریڈی درس نظامی کر رہے ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ بھی اس کورس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن میں نے جیسا کہ اپنی گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا کہ میرا یہ کورس کرانے کا مقصد بالخصوص ان افراد کے لیے ہے کہ جنہوں نے بالکل بھی درس نظامی نہیں کیا ہوا اور وہ اس بات کے طالب ہیں کہ ہم بھی درس نظامی کر لیں. فزیکل طور پر جامعہ میں پڑھنے وہ نہیں جا سکتے، آن لائن کلاسز میں باقاعدہ وہ شرکت نہیں کر سکتے باقاعدہ داخلہ لے کر کسی بھی بنا پر. تو ان افراد کے لیے بالخصوص یہ کورس میں نے سٹارٹ کیا ہے. اسلامی بھائی بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس میں شرکت کر سکتی ہیں. بس اتنا ضروری ہے کہ اردو لکھنا پڑھنا آتی ہو. اگر آپ کو اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے، آپ کسی بھی ایج سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے 10 سال ایج ہے آپ کی، چاہے 15 سال ہے، چاہے 25 سال ہے، چاہے 40 سال ہے، چاہے 50 سال ہے، اگر آپ کو اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آج کے لیکچر میں یہیں پر اکتفا کروں گا. مقصد آج کے لیکچر کا یہی تھا کہ درس نظامی کا مختصر طور پر تعارف آپ کے سامنے رکھ سکوں. علم صرف کو بھی میں نے شامل کرنا تھا آج کے لیکچر میں، لیکن تعارف بھی ضروری تھا. تعارف میں نے آپ کو آج مختصر طور پر کروا دیا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر کو ہم کل شامل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.